اچھا، پھر آیت نمبر 21 جو اللہ نے 20 آیتیں بیان کی ہیں، اس میں کافروں، منافقوں اور کمزور مسلمانوں کی بات کی گئی ہے۔ ایٹ دا اینڈ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ اللہ نے آیت نمبر 21 میں بیان کیا ہے۔ یہ بہترین آیت ہے، مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے اور دل سے مجھے اس سے پیار ہے، کیونکہ جس طرح آپ کو والدین نصیحت کرتے ہیں کہ یہ نہ کرو، زنا نہ کرو، شراب مت پیو، برے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اور ایٹ دا اینڈ آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ نقصان اس سے ہوگا اور اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اور آپ ایک اچھے شہری ثابت نہیں ہو سکیں گے۔ اسی طرح اللہ پہلے بیان کرتا ہے کافر کون ہے، منافق کون ہے، کمزور مسلمان کون ہے، پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ کامیابی کہاں پر ہے۔ کامیابی صحیح راستہ چننے میں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ آپ دنیا میں اللہ کے قوانین کے مطابق زندگی گزارے اور کامیابی حاصل کرے۔ یہ یاد رکھیں، جب آپ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو کامیابی ہمیشہ آپ کے قدم چومے گی۔ یہ یاد رکھیں یہ بات۔ تو دین اور خاص کر قرآن ہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہم غلط اور صحیح کی پہچان کر سکتے ہیں اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پھر اللہ کہتا ہے اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ پرہیزگاری کی شرط کیا ہے؟ عبادت۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ نہیں کہ نماز پڑھتے ہو اور ہر وقت تسبیح پڑھتے ہو اور زنا بھی کرو، شراب بھی پیو، دو نمبریاں بھی کرو، یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت یہ ہے کہ پورے کے پورے اندر داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر اور عبادت کرو، ہر اس بات کو مانو جس کو اللہ نے حکم دیا اور ہر اس بات سے پرہیز کرو جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ ہے عبادت۔ عبادت ہم لوگوں نے عبادت قرآن مجید کو پڑھنے کو کہا ہے، سمجھتے نہیں لیکن پڑھنے کو کہا ہے۔ تسبیح پڑھنا عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، جیسی مسجد سے باہر نکلتے ہیں لڑکی جاری ہوتی ہے اس پر کمنٹس پاس کرتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، باہر جاتے ہیں غیبت کرتے ہیں اپنے اور اپنے رشتہ داروں کی، باہر جاتے ہیں پھر سود کا کاروبار کرتے ہیں، یہ عبادت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، عبادت یہ ہے کہ جو حکم اللہ نے دیا ہے اس پر پورا پورا عمل کریں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ عبادت کرو اور عبادت سے تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ جب تم پرہیزگار بن جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے، تو پھر اللہ تمہیں اس قرآن پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ جب تم اس قرآن کو سمجھو گے تو تم آیت نمبر 18 سے نکل گئے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اس سے نکل گئے۔ جب اس سے تم نکل گئے تو دین اور دنیا میں کامیابی آپ کے قدم چومے گی اور دین و دنیا میں لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ آیت نمبر 21 ان سب کی سمری ہے جو اللہ نے بیان کر دی ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے
کہ کیوں نہ تم میری عبادت کرو گے، کیونکہ میں ایسا رب ہوں جس نے تمہارے لیے بنائی زمین، فرش۔ دیکھیں مثال کیا دیتا ہے اللہ پاک، بہت بہترین اور بڑی مثال دیتا ہے۔ آسمان بنایا میں نے، زمین بنائی میں نے فرش کی طرح، آسمان کو چھت کی طرح بنایا، آسمان سے پانی اتارا، اور پھر اس پانی کے ذریعے میں نے تمہیں رزق دیا، اس پانی کے ذریعے پل اور رزق دیے۔ پانی اس طرح بھی ہو سکتا تھا کہ صرف پانی آئے، لیکن اس میں یہ کیپیبلٹی ہی نہ ہو کہ وہ ہمیں رزق دے۔ تو اللہ نے ہمیں 4 چیزیں بتائیں: زمین، آسمان، اس سے پانی کا آنا، اور اس پانی سے پھر رزق کا ہمیں دینا۔ تو اللہ نے بہت ہی بہترین مثال دی ہے کہ کوئی اور رب اس طرح کر سکتا ہے؟ نہیں۔ جب نہیں کر سکتا تو میری ہی بات مانو، میری ہی عبادت کرو، اور دوسروں کو اپنا معبود نہ بناؤ، پیسے کو اپنا معبود نہ بناؤ، افسر کو اپنا معبود نہ بناؤ، کرنل کو اپنا معبود نہ بناؤ، آئی جی کو اپنا معبود نہ بناؤ، مجھے اپنا معبود بناؤ جو میں تمہیں دیتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ بھی پیسے ہیں، لیٹ سپوز، لیکن اگر یہ زمین اللہ نے فرش کی طرح مضبوط نہ کی ہوتی، ہل رہی ہوتی، آپ کا پیسہ آپ کے کام آ سکتا تھا، آپ کے گھر ہل رہے ہوتے، ہر ٹائم تباہ ہو جاتے۔ اگر آسمان ایک پروٹیکشن نہ ہوتی تو سورج اور ان ارد گرد کے ستاروں کی تپش آپ برداشت کر سکتے تھے؟ آپ کا پیسے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پاس پیسہ بہت ہوتا لیکن اس پانی میں رزق پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، اس پیسے کی کوئی حیثیت ہوتی، اس افسر کی کوئی حیثیت ہوتی؟ کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ کو کہتا ہے کہ کسی کو میرا شریک نہ بناؤ، کیونکہ میں اتنا عظیم بادشاہ ہوں۔ اور پھر آیت نمبر 23، وہ بھی ایک بہترین آیت ہے۔ اس میں اللہ کہتا ہے، اور اگر تم کو ہے اس میں کوئی شک کہ ہم نے جو اتارا ہے اپنے بندے پر، تو اس جیسی صورت بناؤ، اور اگر تم کر سکتے ہو، اگر تم کسی کو بھی اپنی مدد کے لیے بلانا چاہتے ہو، بلا لو اللہ کے سوا، لیکن تم اس طرح ایک صورت نہیں بنا سکتے۔ ہمیں بچپن سے ہی کہا جاتا ہے یہی صورت، ہمیں اس کی مثال یہ دی جاتی تھی کہ اس کی طرح ایک صورت کوئی بنا لے۔ عربی میں تو آپ بہت کچھ لکھ سکتے ہیں، لکھے نہ کچھ، بہت بکواس کرنے والے بکواسیت کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اس طرح کی باتیں، اس طرح کے احکام جو میں نے قرآن میں دی ہوئی ہے، جو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہتی ہے، اگر آپ اس پر جاتے ہیں تو آپ کامیابی کی راہ پر جاتے ہیں، اسے چھوڑتے ہیں تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر اس طرح کی باتیں، اس طرح کی ڈائریکشن، اس طرح کی نصیحت آپ کر سکتے ہیں تو چلے آپ بھی کریں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو ایسی ڈائریکشن یا اس طرح کا علم انسان کے پاس ہے ہی نہیں، اور وہ علم ہم صرف اور صرف اللہ سے بذریعہ قرآن ہی لے سکتے ہیں۔ اس بات کو سمجھے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ انگریز نے اپنا قانون بنایا، کیا وہ قرآن کو پہنچ سکتا ہے، علم کو پہنچ سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ ہمارا جو آئین ہے پاکستان کا، کیا وہ قرآن کی علم کو پہنچ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو انسان کچھ بھی تیار کر لے،
وہ تب تک اس کامیابی کو نہیں چھو سکتا جب تک وہ اس قرآن کو 100% فالو نہ کرے. اور اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ہے جو قرآن کی طرح جو ڈائریکشن میں کامیابی کی طرف آپ کو لے کر جا رہا ہوں، اگر اس طرح کوئی کر سکتا ہے، کوئی نصیحت یا ڈائریکشن یا ایڈوائس کر سکتا ہے، تو اس طرح کی ایک صورت بھی لے کر آئے جس میں آپ کامیابی کو پہنچ سکتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا یہ کوئی نہیں کر سکتا. بہترین بات ہے، اس سے نفی ہوتی ہے. ہر ایک اس علم کی جو کہتا ہے کہ میں بہترین علم ہوں، میں آپ کو گائیڈنس کرتا ہوں کامیابی کی طرف. نہیں، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی علم، نہ کوئی بات آپ کو کامیابی کی طرف نہیں لے جا سکتی سوائے قرآن کے. یورپ میں بہت سی ایسی بکس ہیں، شیطانی بکس ہیں، انہیں وہ کامیابی کہتے ہیں. جادو کر لیتے ہیں، جادو کی کتابیں ہیں. ایک شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے انہیں کامیابی مل جاتی ہے، لیکن وہ ابدی کامیابی نہیں ہوتی. شیطانیت کا استعمال ہوتا ہے اس میں. ایک بندہ ہے، چلے بل گیٹ ہے، بل گیٹ نے ایک کتاب لکھ دی کہ میں نے کامیابی کس طرح حاصل کی. وہ اچھی باتیں تو آپ کو بتائے گا، لیکن جو وہ غلط سٹیپ اس نے لیے ہیں وہ کبھی بھی نہیں بتائے گا. تو وہ بہت غلط اور صحیح راستوں سے ہو کر اس کامیابی تک پہنچا ہے. لیکن اللہ آپ کو جب کامیابی تک پہنچاتے تو صرف صحیح راستے پر آپ کو پہنچائے گا. تو آپ صحیح راستے پر اگر کامیابی تک پہنچتے ہیں تو اصل کامیابی وہ ہے، نہ کہ آپ غلط طریقوں سے ایک ٹیمپرری کامیابی تک پہنچ سکے. اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.